official channel of Maulana Saifullah Palanpuri. Please subscribe now. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز میرے غیور مسلمان بھائیوں، اولاً تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ پچھلے 2 جمعہ سے حاضری نہ ہونے کی وجہ ایک یہ تھی کہ اپنے پڑوس میں ایک اور نئی مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، اس کا افتتاح تھا، تو 2 جمعہ وہاں جانا ضروری تھا، اس کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا۔ اور ہمارے غیر موجود ہوئے ماشاءاللہ دوسرے علماء کرام تھے جو یہاں تشریف فرما تھے، وہ الحمدللہ اس کی ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ورنہ اعتراض ہوگا کہ مولانا یہیں پہ روڈ پہ آتے جاتے دکھتے ہیں، ہوٹل پہ موجود ہوتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا، کیونکہ ادھر بھی نئی مسجد تھی، تقاضا تھا جمعہ کے لیے، تو جانا ضروری ہونے کی وجہ سے میں وہاں چاہتا اور یہاں کسی اور کو بھیج رہا تھا۔ خیر، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور قرآن کریم کی ایک عجیب خاصیت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے کہ قرآن کریم کی چاہے بڑی آیت ہو یا چھوٹی آیت، اس کے معانی اور اس کے مفہوم بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت ہی کو پکڑ لے مضبوطی سے اور تھام لے اور ارادہ کر لے کہ مجھے اس قرآن کریم کے تمام احکامات کے، اس آیت کے تمام احکامات کو فالو کرنا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو خدا پاک کی قسم وہ چھوٹی سے ایک آیت اس کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو، قرآن کریم ہے کیا؟ ہم بڑے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، طاقوں میں سجا لیتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے 1 صفحہ 2 صفحہ آدھا پارہ 1 پارہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ آخر یہ قرآن کریم ہے کیا؟ میرے محترم دوستو،
اگرچہ لکھنے والے کسی کاتب نے لکھا ہوگا، کسی پریس سے اس کی پرنٹنگ ہوئی ہوگی، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو یہ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ میرے الفاظ ہیں، میرے زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کے آخری آیت تک کے بیچ میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملفوظات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے جو الفاظ ہیں، اس کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو خیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا کہ اپنے ان الفاظ کو قرآن کریم کی شکل میں ہم تک عام اور تام فرمایا کہ آج الحمدللہ ہر گھر تک قرآن کریم کی رسائی بآسانی ہو جاتی ہے، ہر کوئی قرآن کریم کو آسانی سے چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا مقام یہ ہے، اور جیسا قرآن کریم کا مقام ہے ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا مقام ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو۔ مجھے پتہ چلا کہ پچھلے جمعہ کے اندر مولانا نے جو بیان فرمایا تھا اس میں بھی اصلاحی باتیں تھی، امت کی اصلاح کی، قوم کی اصلاح کی فکر تھی۔ ٹھیک اسی طرح اور اصلاح امت کے لیے، اصلاح قوم کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے بہت سارے انجمنیں بنتی ہیں، بہت سارے تنظیموں کا وجود ہوتا ہے، بہت سے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور بہت سے افراد اس فیلڈ میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ ہم کئی سالوں کے بعد دیکھتے ہیں، امت کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں کہ کتنا امپرومنٹ آیا، کتنی تبدیلی آئی، کتنے سدھار آیا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ امت میں بظاہر کوئی تبدیلی، کوئی امپرومنٹ، سدھار نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، وہ بیماری اور بیماری کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اے ایمان والو تم اپنی آپ کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ الٹے راستے چل رہے ہیں، ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت یافتہ ہے۔ تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہو، اور دوسرے لوگ ہیں جو الٹے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ان کا الٹے راستے پہ چلنا یہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے انجام کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، جو اچھے راستے پہ چلتے ہیں ان کو بھی، جو برے راستے پہ چلتے ہیں ان کو بھی، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی، جو راہیاب ہیں ان کو بھی، جو گمراہ ہیں ان کو بھی، جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو بھی، ان تمام کو الی اللہ مرجعکم، ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم ہر ایک کو اس کے اعمال سے باخبر کر دیں گے کہ کس کے اعمال کیسے تھے۔ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے ہیں ان کو برائی کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اپنی فکر کرنی چاہیے،
اب اس کے اندر اعتراض، سوال کہ پھر دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کون کرے، اسلام کی اشاعت کون کرے؟ ہم تو آخری نبی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا تو فریضہ ہے کہ خود بھی اچھے کام کرو اور دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دو، خود بھی منکرات سے بچو اور دوسروں کو منکرات سے، برائیوں سے بچانے کی فکر کرو۔ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے الگ امت آئے گی؟ میرے محترم دوست، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مشفق رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بھی سبق ادھورا نہیں چھوڑا ہے، کوئی بھی سبق ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا والدنیا مؤثرا وإجاب كل ذی رأی برأی وعلیک نفسک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے کامن تو یہ بتایا کہ تم یا ایھا النبی، کہ اے نبی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی تربیت کی، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امتیو، تم میری امت ہو، جو میری ذمہ داری ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں بھی لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، لوگوں کی بھلائی کی فکر کرنا ہے۔ جو میرا مشن وہی تمہارا مشن، جو میرا کام وہی تمہارا کام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کام تھا، ہو بہو وہی مشن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو، ان کے لائے ہوئی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیت جو بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم کیا۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اپنے آپ کی فکر کرو، دنیا کو چھوڑو۔ تو پھر یہ کیوں اور کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تب ہے جب مخصوص قسم کے حالات پیدا ہو جائے تو پھر تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کی فکر کرنا ہے۔ اور وہ حالات تقریباً آنا شروع ہو گئے ہماری دور سے، الحمدللہ علی ذالک۔ بالکلیہ وہ حالات نہیں آئے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم ان کو کچھ نصیحت کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بیچارے مان بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن تقریباً 50% وہ حالات آ چکے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ جب ایسے حالات آ جائے تو اپنے گھر کو سنبھال لینا، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کرنا، دنیا کی فکر میں پڑے رہو گے تو خود الجھ جاؤ گے۔ اور وہ حالات کیا تھے؟ 4 قسم کے حالات بیان فرمائے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ خواہشات کی پیروی کرنے جانے لگے، لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، دین کو چھوڑ دے، بس جو دل میں آیا وہ اچھا، دین میں آیا وہ خیر اس کو بعد میں دیکھیں گے، جو دل میں آیا خواہشات، بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے یہ ٹائم پہ یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن ابھی مجھے تھوڑا مصروف ہوں، بزنس ہے، گراہک لگے ہوئے ہیں، تو یہ ٹائم پہ نماز میں جانا مجھے تھوڑا مشکل پڑتا ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا، قضا پڑھ لوں گا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، لیکن مجھے ابھی نوم اچھی لگتی ہے، مجھے نیند اچھی لگتی ہے، فجر کا وقت جاتا ہے تو جانے دو، میں قضا بعد میں پڑھ لوں گا 9 10 11 بجے اٹھ کے۔ اسی طرح ہر شریعت کے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کے اندر، رسم و رواج کے اندر اور آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر، آپس کے معاملات میں تمہیں یہ کرنا ہے، لیکن میری خواہشات، ہمارے گھر والے، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے تو ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو اگنور کرتے ہوئے خواہشات کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے معاشرے کو، ان کے جو احکامات ہیں اور ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں نے خواہشات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج ہم کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنے پرسنلی اپنی زندگی کے اندر ہو یا شادی بیاہ رسم و رواج کے اندر ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، کاروبار میں ہو، بزنس میں ہو، ہر جگہ پر اللہ کے بندوں نے، ہم مسلمانوں نے اپنی خواہشات کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ میں کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے پھر چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، گھر خریدنا ہو یا 1,00,000 روپے کی ایکٹیوا اور بائک خریدنا ہو، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو سائڈ میں کرنا شروع کر دیا، معاشرے کو، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے خواہشات کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ تبھی تو آج یہ حال ہے کہ گھر خریدنا ہو تو بھی لون پاس کرانے جائیں گے، اور 1,00,000 روپے کی ایکٹیوا لانا ہو تو بھی قسط وار ایکٹیوا لینے جائیں گے، حتیٰ کہ 1,00,000 تو بہت دور کی بات، 15,000 20,000 کا موبائل خریدنا ہو تو لون پہ، فون پہ جا کے وہاں پہ لون پاس کرائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ کیا ہے؟ اگر یہ خواہشات کی پیروی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، جب یہ قوم اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو پھر ان کو چھوڑ دینا اپنے حال پہ، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ دوسری چیز بتایا، وَهَوًا مُتَّبَعًا، وہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، وہ بھی اس سے خواہشات کی پیروی کرنا، اپنی دلی جو امنگ ہے ان کی پیروی کرنا۔ اور آگے تیسری چیز بنایا، وَالدُّنْيَا مُؤْثِرًا، دنیا کو یہ چیز بڑی سمجھنے لگے، دنیا بڑی ہے۔ اعمال، ثواب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک کام، خیر کے کام، خیر اچھے ہیں، لیکن وہ مرنے کے بعد ہے نا، بول نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمارا دل تو یہی کہتا ہے کہ صدقہ کریں گے اس کا ثواب ملے گا، نیک کام کریں گے اس کا ثواب ملے گا، قربانی دے کے مسجد میں جائیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، پیسہ خرچ کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے اس کا ثواب ملے گا، بڑا پیسہ خرچ کر کے حج کو جائیں گے، بڑی قربانی دیں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن مرنے کے بعد ملے گا نا۔ ابھی تو مجھے ضرورت ہے پیٹ پالنے کی، کھانے کی، پینے کی، مکان بنانے کی، بچوں کی شادی کرنے کی۔ تو جو فیل فور جو ضرورتیں ہیں ہم ان کو بڑا سمجھتے ہیں، امیجیٹلی جس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے، جس کا صلہ ملنے والا ہے، جس کا فائدہ ملنے والا ہے، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو مسلم ہے، جو حقیقت ہے، اور جس کا ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن وہ کچھ ڈیلے ہے، بعد میں ملنے والا ہے، مرنے کے بعد ملنے والا ہے، اخروی زندگی ملنے والا ہے، ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالدُّنْيَا مُؤْثِرًا، جب لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے، اگر ایسا حال پیدا ہو جاوے تو پھر لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، اپنے ایمان کی فکر کرنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيٍ، کہ جب ہر مشورہ دینے والا بندہ، ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پکڑ لے اور یہ کہے میں جو کہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ آج دیکھو، ایک مجلس لو، ایک میٹنگ لو، اور اس کے اندر ساتھیوں سے رائے لو، تو ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی رائے کو قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔
اگر ان کی رائے کے اگینسٹ مشورہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو وہیں سے ان کی اپنی جماعت الگ بن جاتی ہے، ایک الگ گروپ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی رائے پہ دوسری دکان کھول لیتے ہیں، دوسری تحریک شروع کر لیتے ہیں، دوسری تنظیم کی بنیاد ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، مسلمانوں کی تنزلی کی بہت خطرناک وجہ ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان تمام وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کی رائے مانی جاتی ہے تو بہت اچھا، اور اگر لوگوں کی رائے نہیں مانی جاتی ہے تو وہ اپنی نئی دکان شروع کر لیتے ہیں، نئی تنظیم کی بنیاد ڈال لیتے ہیں، نئے مدرسہ شروع کر لیتے ہیں اور ایک نیا مسلک بنا لیتے ہیں۔ میں دو چیزیں بتاؤں گا اس پہ تو۔ حالانکہ ہمارے اکابرین ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ مشورہ دیتے تھے، جب ان سے مشورہ طلب کیا جاتا تھا تو مشورہ دیتے تھے، ان کا مشورہ مان لیا جاتا تھا تو وہ استغفار کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے تھے، اے اللہ میں نے مشورہ دیا ہوں، میرا مشورہ قبول کر لیا گیا ہے، میں اگر اس مشورے کے اندر کوئی شر ہو تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے مشورے پر عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ اندر اندر ڈرتے تھے، اندر اندر کوڑتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مشورے کی وجہ سے کوئی شر وجود میں آ جائے۔ اور جن لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا جاتا تھا وہ الحمدللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے کہ ہم آگے کی ذمہ داریوں سے بچ گئے، ورنہ ایسا ہوتا کہ میرا مشورہ قبول کیا جاتا اور پھر مشورے کے وہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے تو پھر آگے اللہ نہ کرے کیا حالات ہوتا، اس کی ذمہ دار میں بھی بنتا کسی نہ کسی حد تک۔ ایک تو ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمارے اکابرین کا طرز عمل یہ ہے۔ اب اس موضوع تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو ایک اور بات بتانا جا رہا ہوں جو حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر، ہمارے انڈیا کے اندر پہلے بہت سے لوگ بڑے بڑے تھے پولیٹکس کے اندر، اور ابھی جو تنظیمیں ابھر کر آ رہی ہیں ان کے بڑے بڑے تھے جنہوں نے آج کی جو تحریکیں ہیں، آج کی جو جماعتیں ہیں، چاہے پولیٹیکل جماعت ہی کیوں ہو، ان کے فاؤنڈر تھے، ان کی بنیادیں ڈالی تھی، لیکن آج ہر ایک کو چون چون کے الگ کر دیا گیا، چاہے پروین توگڑیا ہی کیوں نہ ہو، ایل کے اڈوانی ہی کیوں نہ ہو، بہت سارے ایسے نام ہیں، میں ان خبیثوں کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ایک مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ایک دو نام آپ کے سامنے بتا دیے۔ تو ابھی ان کا عروج ہے اور عروج کے ٹائم پہ ان کو نکال کے سائڈ میں کر دیا، لیکن میں ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں کہ ان کو سائڈ میں نکال کیا، ان کو اگنور کر دیا گیا، ان کو پسے پش ڈال دیا گیا۔ آپ نے کسی ایک کے بارے میں سنا کہ اس نے اپنی نئی تنظیم بنا لی ہو، نئی تحریک شروع کر دی ہو، نئی جماعت بنا دی ہو؟ کسی ایک نے شروع کی؟ کسی نہیں بنائی۔ کسی ایک، حالانکہ وہ غیر اللہ کو مانتے ہیں، ان کا ایمان اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا ہے، ان کو اندر سے بہت کھوکھلے ہیں، لیکن ان کا مشن مضبوط ہے، ان کی نظر مشن کے اوپر ہے کہ ہم تمام کا مقصد ایک ہے، ہم تمام کا مقصد ایک ہے۔ ان کے مذہب کی احیاء، ان کے مذہب کی اشاعت، یہ ان کا مسلک ہے اور ان کا مذہب ہے، ان کا مقصد ہے، ان کا مشن ہے۔ تو چاہے ان کو کتنا ہی اگنور کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے مشن کو نہیں بھولتے ہیں، اپنے مقصد کو نہیں بھولتے ہیں، اور اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے نئی جماعت کی بنیاد نہیں ڈالتے ہیں، نئی جماعت کی بنیاد ڈال کر نئی تحریک کو وجود میں لا کر ایک تحریک کو اور ایک جماعت کی بنیاد کو کمزور نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد کے اندر 4 ذمہ دار ہیں اور چاروں میں سے کسی ایک کی رائے نہیں مانی جائے گی تو وہ جا کے چوتھا جو بندہ ہے پڑوس میں دوسری مسجد تعمیر کر لے گا، چلو کوئی بات نہیں ہے، میں چندہ اکٹھا کروں گا، دوسری مسجد بنا لوں گا۔ خیر مدرسے کے اندر یہی حال، مسلکوں کے اندر یہی حال، بلکہ اتنی جماعتیں، اتنے فرقے، اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سب کچھ کیوں رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيٍ، ہر بندہ اپنی رائے کو جب صحیح تسلیم کر لے گا کہ میں جو کہتا ہوں بس وہی صحیح ہے، تو پھر یہ سب کچھ وجود میں آنا شروع ہو جائے گا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جاوے تو اس وقت پھر وَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، تم اپنے آپ کی فکر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، اپنے آپ کی، اپنے ایمان کی فکر کرو. آج میرا محترم دوست حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے خود کے ایمان کی فکر نہیں ہوتی ہے اور دنیا کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے. خود کے اپنے گھر کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے اور پوری دنیا کے گھروں کے اندر ایمان کی شمع کو روشن کرنے کی ہم فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے، پورا قبیلہ برباد ہو گیا، مسلم امہ برباد ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. جو یہ کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ بگڑ گئے ہیں، معاشرہ خراب ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں سمجھو کہ سب سے زیادہ تباہ و برباد اور ہلاک وہی شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے. من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. معاشرہ بگڑتا نہیں ہے. معاشرہ کیا چیز کا نام ہے؟ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا. معاشرہ بنتا ہے میرے اور آپ سے، ہم تمام لوگوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. ہم یہ کہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، معاشرہ بگڑتا نہیں ہے. جب میں اور آپ بگڑتے ہیں تو اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے معاشرہ بنتا ہے. آج حال یہ ہے کہ میں اپنے بجھے ہوئے دیے کے ذریعے سے دوسروں کے بجھے ہوئے دیوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بجھے ہوئے دیے کو روشن کرنا ہے، اس کو جلانا ہے. اب ہم کہیں گے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو بنا لیا تو یہاں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، 1500 2000 لوگ رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہماری سوسائٹی کے اندر 1500 2000 لوگ رہتے ہیں. اگر میں نے اپنے آپ کو 2000 میں سے میں نے ایک کو بنا دیا تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ معاشرے کے اندر کیا تبدیلی آنے والی ہے؟ میرے محترم دوستوں، یہ 1500 2000 مت دیکھو. پوری کائنات میں سب سے پہلے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک ہی دیا روشن ہوا تھا. چاروں طرف تاریکی تھی، چاروں طرف عریانیت تھی، فحاشی تھی، اللہ تعالی کی نافرمانیاں تھی. ایک ہی دیا روشن ہوا تھا جس کا نام نامی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے دیوں کو روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ 13 سال کی مکوی زندگی کے اندر، مکہ مکرمہ کی جو مکی زندگی تھی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم یہ تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے، خاموش، واصبر وما صبرک الا باللہ، کہ تمہیں صرف صبر کرنا ہے، تمہیں صرف صبر کرنا ہے. کوئی کتنی ہی تکلیف دے، کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دینا. حالانکہ صحابہ کرام اتنے بھی مفلوق الحال نہیں تھے، اتنے بھی کمزور نہیں تھے کہ ظالمین کو ایک تھپڑ رسید نہ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اسٹریکٹلی آرڈر تھا، حکم تھا کہ کسی کو کچھ بھی جواب نہیں دینا. تبھی تو بچے صحابہ کرام کے اوپر ظلم کرتے تھے، تپتے ہوئے ریت کے اوپر سویا جاتا تھا، پتھر کی چٹانیں گرم گرم اوپر رکھی جاتی تھی، بہت خطرناک قسم کے ظلم کیے جاتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، صبر کرنا ہے. اور صبر کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہیرا بنانا چاہتے تھے، موتی بنانا چاہتے تھے، اور ایسا موتی، ایسا کنڈک بنانا چاہتے تھے کہ جن کو دیکھ کر اغیار اسلام قبول کر لے. پھر وہی حال ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان کے اعتبار سے نفس نفیس اتنے پاورفل ہو گئے کہ جب یہی صحابہ مدینہ منورہ کی زندگی میں گئے تو میرے محترم دوست حال یہ تھا کہ کفار اور یہودی اور عیسائی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں
معاملات کرتے تھے، جہاں خرید و فروخت کرتے تھے، ان کی جہاں مارکیٹ لگتی تھی، اگر ایک کونے سے انٹر ہوتے تھے تو ایگزٹ ہونے تک اسلام کی محبت اور اسلام کی حقانیت ان کے دلوں کے اندر پیوست ہو جایا کرتی تھی. وہ اسلام کی محبت ان کے دل میں بس یہ اڑتے تھے کہ ہم کیسے اسلام قبول کر لیں گے، ہم کیسے اسلام قبول کر لیں گے. کیا چیز تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو بنایا تھا، اپنے دیوں کو روشن کیا تھا، اپنے ایمان کو منور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے، اور روشنی کی ایک تاثیر ہوتی ہے، روشنی کی ایک حقیقت ہے کہ جہاں کہیں روشنی ہوتی ہے وہ اپنے اطراف کو منور کرتی ہے. اتنی بڑی مسجد ہے، رات میں صرف ایک لائٹ جلا دو، اس ایک لائٹ کی وجہ سے پوری مسجد میں سے تاریکی ختم ہو جائے گی، روشنی پھیل جائے گی. لیکن ساری کی ساری لائٹس بند رہے گی تو تاریکی تاریکی رہے گی. تو میرے محترم دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے. دنیا تو خیر اللہ کے بندے دنیا کی فکر کرتے ہیں، انجمنیں اس کے لیے بہت ساری ہیں، تنظیمیں ہیں، علماء کرام ہیں، بہت سارے وہ حساب سے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ہمیں اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے اپنے آپ کو بنانا ہے. مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو بنانا ہے. ہر بندہ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، آپ کیا ہیں. آپ تو ماشاءاللہ امید ہے کہ مجھ سے اچھے ہی ہوں گے اور الحمدللہ مجھ سے اچھے ہی ہیں، لیکن میں کیا ہوں میں جانتا ہوں. تو مجھے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور جس طرح مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے ٹھیک اسی طرح آپ کو بھی اپنے آپ کو بنانا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چند موٹے موٹے کام ہیں، چند بڑے بڑے کام ہیں، ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے، اس پہ دھیان دینا ہے. ایک تو ہمارے عقائد کے اعتبار سے ہم کتنے مضبوط ہیں. عقائد مینس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ میرا ایمان کتنا ہے. میں نفع نقصان کا مالک اللہ کو مانتا ہوں کہ اپنی جاب کو، اپنے باس کو، اپنی دکان کو، اپنے کسٹمرز کو مانتا ہوں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ. میں کامیابی دنیا کی لائن سے چلنے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے میں مانتا ہوں. یہ ہے عقیدہ. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واقعتاً نفع نقصان کا مالک مانیں گے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمیں بر وقت دکان بند کرنا بھاری نہیں پڑے گا، کسٹمرز کو چھوڑ کر نماز کو آنا بھاری نہیں پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہمیں شرمسار نہیں کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنا ہمیں مشکل ہوگا. یہ کب؟ ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے مطابق اگر ہم چلتے رہیں گے تو اس کے اندر 100% کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسرا اپنی عبادات کو دیکھنا ہے کہ عبادات مینس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور نوافل، واجبات، جتنی بھی عبادات کی چیزیں ہیں میں اس میں کتنا کھرا اتر رہا ہوں. میرا پرسنٹیج کیا ہے؟ 5% پہ ہوں یا 95% پہ ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے 5% پہ کون ہے اور 95% پہ کون ہے. 100% تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن 5% اور 95%. ہفتے میں 35 مرتبہ نماز کو بلایا جاتا ہے تو میں 35 نمازیں پڑھتا ہوں کہ 35 میں سے 34 مرتبہ اللہ کے گھر کے منادی کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے 34 نمازوں کو چھوڑ کر ہفتے میں ایک مرتبہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ کو آ جاتا ہوں. اگر ہم اس طرح جمعہ کو آتے ہیں کہ مسجدیں ہماری چھوٹی پڑنے لگے تو ہم سمجھو کہ 5% پہ ہیں. ہم عبادات کے اعتبار سے 5% پہ ہیں، 34 کو چھوڑتے ہیں اور ایک کو اپناتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں جنت ہمارے باپ کی ہے، اور یہیں ممبر سے بیٹھ کے جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، جنت کسی کی نہیں ہے، جنت اللہ کی ہے، اور اللہ کس کو جنت دے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. مجھے اور آپ کو کیا معلوم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خود اپنے بارے میں جنتی ہونے کا ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کے بارے میں. اور صحابہ میں کون اجل صحابہ؟ خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین ہی نہیں، عشرہ مبشرہ، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
اپنے ان کانوں سے سنا تھا کہ اے عمر تو جنتی ہے، اے عمر تو جنتی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے عمر میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ تمہارا وہاں محل تھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں اے عمر میں جنت میں گیا، وہاں دیکھا میں نے تمہارا محل، میں نے وہاں دیکھا، میری غیرت گوارہ نہیں ہوئی کہ میں اس میں انٹر ہوں، اس میں داخل ہوں۔ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود اپنے بارے میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، مطمئن نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں آدھی رات کو، جب یہ امیر المؤمنین تھے تبھی اے حذیفہ، حضرت حذیفہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین حکم کر دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے حذیفہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جو راز کی باتیں بتائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ راز کو افشا کر دو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں بتائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین تھے ان منافقین کی فہرست ان کو بتا دی تھی کہ یہ منافقین ہیں۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ واچ کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کن کن لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کی نگرانی رہتی تھی کہ ہاں یہ اس کے نماز جنازہ شریک ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، وہ بہت دھیان سے دیکھتے تھے، پوچھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن حضرت ان کا وقت آیا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، تو وہ ان کے در پہ جاتے ہیں، ان کے گھر پہ جاتے ہیں، آدھی رات کو دروازہ نوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو راز کی باتیں بتائی ہیں اس کا افشا کر لو، وہ تمام باتیں مجھے بتا دو، صرف مجھے اتنے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست بتائی ہے اس میں عمر کا نام ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آج ہم کس کھیت کی مولی؟ میرے اعمال کیا ہے میں جانتا ہوں، میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہے، ورنہ آپ میں سے کوئی تھوکنے بھی تیار نہ ہو ایسے اعمال، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کا دعویٰ کر لیں کہ ہم جنتی، فلاں مسلک والے، فلاں قبیلے والے، فلاں مذہب والے جہنمی۔ میرے محترم دوستو، اتنا پختہ ایمان والا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے۔ اے عمر تم عشرہ مبشرہ میں سے ہو، تم جنتی ہو، اور میں نے اپنے آنکھوں سے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے۔ اتنی سب کچھ باتیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈاؤٹ ہے کہ کہیں میں منافقین تو نہیں ہوں۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ چلاتے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ، اے حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ حنزلہ یہ نہیں کرتے ہیں اے لوگوں تم منافق ہو گئے، حنزلہ خود کہتا ہے اے حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے حنزلہ آخر کیا ہوا، کیوں چلاتے ہوئے جا رہے ہو؟ اپنے گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جا رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ کہنے لگے اے صدیق اکبر میری دلی کیفیت ایسی ہو گئی ہے۔ تو پھر تو صدیق اکبر بھی کہنے لگے نافق ابو بکر، نافق ابو بکر، ابو بکر پھر تو بھی منافق ہو گیا۔ میرے محترم تو دیکھیں یہ صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام، یہ ان کی ایمانی سطح تھی، لیکن اپنے آپ کو لے کر یہ فکر مند تھے۔ اور آج ہم بڑے پرسکون، کیا مانو شیطان نے کیا دھوکے میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، بس یہ سمجھتا ہوں کہ بس میں تو اللہ نے عزت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، مروں گا سیدھا جنت میں، ایک پیر یہاں پہ ہے دوسرا پیر جنت میں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں صحابہ کرام عشرہ مبشرہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ کہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی، ہر چیز کے پروانے، ہر چیز کے سرٹیفکیٹ ان کے لیے جاری ہو چکے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جو صادق الامین ہیں، جو بالکل سچے ہیں، ان کی زبان مبارک سے۔ لیکن پھر بھی
اپنے ایمان کو لے کر متفکر ہیں، مطمئن نہیں، اور آج ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے اور ہمارے ورثے ملی ہوئی ہے، مرنے کے بعد ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ کیا ہو گیا، تم اپنے آپ کو منافق کیوں قرار دے رہے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ جنت کا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اخروی حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، پل صراط ہمارے سامنے ہے، میزان ہمارے سامنے ہے، آخرت کی ساری کیفیتیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہم سے چھٹ جاتی ہے۔ صرف کیفیت کے چھٹ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق قرار دے دیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ اخروی کیفیت کبھی ہمارے سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ اخروی کیفیت، اللہ کا استحضار، جنت اور جہنم کا استحضار، پل صراط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے ترازو، میدان حشر کا سامنے منظر ہمارے سامنے کبھی آتا ہی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سچے پکے مسلمان ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حنظلہ مطمئن رہو، تم ایمان والے ہو، اور یہ تو کیفیت ہے، تبدیلی آنا ہے۔ خیر، صحابہ کرام تھے، سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا، تسلی دی۔ یہ تو واقعات ہے ہم ایمان والوں کے لیے، جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اور ہم جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کو چھو لیا، کامیابی کو حاصل کر دیا، قد افلح المؤمنون، یہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کیسے ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ ان کی ایمانی سطح کیا تھی، تب جا کے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہماری ایمانی سطح کیا ہے؟ ان کے بالمقابل بالکل صفر ہے، بالکل صفر ہے۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا استحضار ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا شوق ہے، نہ عبادات کا اہتمام ہے۔ میرے محترم دوستو، اب ہم کس کو سدھارنے جائیں گے؟ کس کو سدھارنے جائیں گے؟ لوگوں کو، معاشرے کو؟ ہمیں کسی کو نہیں سدھارنا ہے۔ میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجیے، کسی کو نہیں بولنا ہے۔ میں اپنے گھر کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنائیں گے، میں اپنے آپ کو بناؤں گا، اسی سے ہمارا یہ معاشرہ بنے گا، اور جب معاشرہ بنے گا، مدینہ منورہ کا معاشرہ تیار ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہیں سے دین کی شمع کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا، پھر پوری دنیا کے لیے وہی آئیڈیل بنا، وہی نمونہ بنا۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔